السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ جو انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ تربیت کرتا ہے اور انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعثت سے پہلے اہل زمین کو دیکھا، اہل زمین کو جھانکا. فما قاطعهم عربهم وعجمهم، ان کے عرب و عجم پر اللہ نے شدید غصے ناراضگی کا اظہار کیا. کس لیے کہ سبھی کی سبھی نوع انسانیت گمراہی میں، کفر میں، شرک میں ڈوبی ہوئی، سوائے اہل کتاب کے چند افراد کہ جو دین حق پر قائم تھے. تو یہ وہ حالت تھی، وہ کیفیت تھی کہ جس کا اللہ تعالیٰ اس آیت میں ذکر فرماتا ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ یقین اللہ نے بڑا احسان کیا. ویسے تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کے ذکر سے بھرا ہوا ہے، اللہ کے بے شمار نعمتیں جن کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے قرآن کریم میں. لیکن آپ کو کہیں پر بھی کسی نعمت کے بارے میں یہ نہیں ملے گا کہ اللہ اس کو احسان کے انداز میں ذکر کر رہا ہے. یعنی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ میں ان پر یہ احسان کیا ہے، سوائے ہدایت اور ایمان کی نعمت ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. تو چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جب ذکر ہوا تو اللہ فرماتا ہے کہ یقین اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، آپ کو بھیجا. اور آیت آخر میں فرمایا: إِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. وہ کھلی گمراہی معلوم کس انتہا کی تھی کہ جس میں اپنی ہی اولادوں کو زندہ درگور کرنا، ظلم کی یہ انتہا، صفاقی اور زندگی کا یہ انداز، اور شرک و کفر. عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے ایک دن بیٹھے بیٹھے پہلے ہم سے اور پھر خود ہی ہوئے. تو بیٹھے ہوئے لوگوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آپ خود ہی ہم سے خود ہی ہوئے. کہتے کہ مجھے اپنی جاہلیت کے دن یاد ہے، اسلام سے پہلے ہم کس قدر گمراہی میں تھے، کس قدر بے وقوفی حماقت میں تھے. کہتے ہمیں وہ وقت یاد آیا مجھے کہ ہمیں کبھی گھر سے کسی سفر پر جانا ہوتا تو بجائے پتھر کے بتوں کو اٹھانے کے ساتھ کیا کرتے کہ کھجوروں کو اکٹھے کر کے اس کا ایک بت بنا لیتے. تو جہاں کہیں بھی بیٹھتے اٹھتے بت کو نکالتے، اس کو سجدہ کرتے، اس سے دعائیں کرتے. اور جب کبھی کھانا ختم ہو جاتا پھر یہ ہمارا رب جو ہے مشکل کشا بن جاتا. کیسے؟
مجھے رونا بھی آیا اپنے بیوقوفی حماقت پر اور ہنسنا بھی آیا کہ ہم کیا تھے، اور اللہ نے ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کتنا بڑا احسان کیا۔ یعنی اسی واقعے سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی انسانیت عمر فاروق جیسے ایک جہان دیدہ انسان، اتنے بڑے عقلمند آدمی جب ایمان نہیں تھا تو ان کا حال کیا تھا؟ ہم جب اسی شخصیت کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو دنیا کے آئیڈیل مثالی حکمران بن جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے بہت بڑا بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اور آپ کی تربیت سے پہلے جو حال تھا۔ مسلمانوں کی اس وقت کی جو فارس کی سلطنت ہے عراق کی، اس کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی اور بڑا فیصلہ کن مارکا قادسیہ، جس کا نام سنا ہو شاید آپ کو، مارکا ہونے والا تھا۔ دونوں لشکر فوجیں تیار بیٹھی ہیں تو فارسیوں کا سپہ سالار رستم کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے، مسلمانوں کی سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پیغام بھیجتا ہے کہ اپنا کوئی قاصد بھیجو، آدمی بھیجو کہ تاکہ ہم کوئی آپس میں دیکھیں کہ وہ صلح صفائی ہو سکے، جنگ کی نوبت نہ آئے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی بھیجا جس کا نام ہے ربیع بن عامر، دبلے پتلے سے بیچارے چھوٹے سے جسم کے آدمی تھے، اسی طرح کہ ان کے پاس دبلا پتلا گھوڑا تھا۔ تو فرماتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے پہنے تھے انہوں نے، فرماتے ہیں کہ اے ربیع تم نے رستم کے پاس اسی حالت میں جانا ہے، نہ سمجھو کہ کسی بڑے سپہ سالار کے پاس جا رہے ہو تو اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کرو گے، تم نے ایسے ہی جانا ہے۔ تو جاتے ہیں رستم کے پاس ربیع بن عامر، تو رستم کہتا ہے کہ تمہاروں کو کیا ہو گیا کہ کل تک تم دنیا میں سب سے زیادہ کمار، سب سے جاہل، سب سے غریب فقیر، کہیں داغ لوگ جانے جاتے تھے، تمہیں دنیا میں کچھ جانتا نہیں تھا۔ آج کون سی چیز ہے کہ تم دنیا پر چڑھ دوڑے ہو اور ملکوں پہ ملک فتح کیے جا رہے ہیں؟ تو ربیع بن عامر فرماتے ہیں کہ کمانڈر تم نے واقعی جو کہا ہے صحیح کہا ہے، ہم واقعی بڑی جہادوں میں تھے، اپنی ہی اولادوں کو قتل کرتے تھے، دنگا فساد ہمارا کلچر تھا اور دنیا میں گرین ترین قوم تھے، لیکن اللہ نے ہمارے اوپر ایک نبی بھیجا ہے کہ جس نبی نے ہم کو وہ دین دیا ہے کہ جس سے ہم کو بندوں کی مخلوقات کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت پر لگایا گیا ہے، اور آج ہم وہی پیغام لے کر دنیا میں نکلے ہیں کہ تاکہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ تاکہ لوگوں کو بندوں کی مخلوقات کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت پر لگایا جائے۔ تو بھائیوں یہ وہ کیفیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کہ جس کا اللہ تعالیٰ واقعی شاید ذکر کرتا ہے اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ تو ہمیں پھر کس قدر ضرورت ہے اس عظیم ہستی کو جاننے کی، اتنی بڑی جو انقلابی شخصیت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن سے بڑا انقلاب نہ پہلے کبھی زمین پر پیدا ہوا تھا اور نہ کبھی آپ کے بعد قیامت تک کوئی ایسا انقلاب پیدا نہیں کر سکتا۔ اور آج کے مسلمان تو مسلمان بن کے کافروں کی بھی بڑے بڑے سکالر کہتے ہیں کہ اگر آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ سکے تو دنیا کے سارے جھگڑے فساد، یہ سارے اختلافات وہ چند منٹوں میں طے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں اسی نعمت کا بیان کرتے فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا
کہ تم لوگ جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے. کفر تھا، شرک تھا، گمراہی تھی، جس کا معنی کیا ہے کہ ایک آدمی مرا اور سیدھا جہنم میں، تو جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے. تم لوگ جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تم کو اس جہنم سے بچا لیا. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. تو بھائیوں، واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت نہ کہ صرف مومن مسلمانوں پر جو اللہ نے قرآن کریم میں یاد ذکر کیا ہے مومنین کا، بلکہ قرآن سنت کی دوسری آیات اور احادیث کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ آپ صرف مومنوں کے لیے نہیں بلکہ جہانوں کے لیے رحمت ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں کس کس انداز سے اس کائنات پر ہیں. انسانوں پر نہیں، صرف مسلمانوں پر نہیں، کافروں پر بھی، مشرکوں پر بھی، اور انسانوں سے بڑھ کر جانوروں حیوانوں پر بھی، اور بلکہ حتیٰ کہ پرسوں درختوں پر بھی. تو یہ ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جن کی سیرت کو ہم کچھ ان کے پہلو اور کچھ ان کے جھلکیاں دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. ویسے تو جس طرح صاحب ذکر کر رہے تھے کہ آپ کی سیرت کچھ چند گھنٹوں میں پڑھی جانے والی چیز نہیں ہے. یہ وہ اس عظیم ہستی کی سیرت ہے کہ اگر آدمی زندگی بھر بھی پڑھتا رہے تب بھی اس کا حق ادا نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کسی بھی شخصیت کو جاننے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے بدلے مقام کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آدمی کس بدلے مقام کا ہے، اس کی شخصیت کون سی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم سب سے پہلے اسی چیز کو جاننا چاہیں گے کہ اللہ نے آپ کو کیا مقام دیا ہے، کہ تاکہ ہم اس مقام کو جان کر پہچان کر پھر اس کے ساتھ اس کے مطابق آپ کے ساتھ معاملہ کریں. آج ہم نے سب سے زیادہ ہمارے لوگوں کا یہ بھی المیہ ہے کہ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا پتہ ہی نہیں، آپ کی شان کا پتہ ہی نہیں. بس اتنا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بس رسول ہونے کا بھی تقاضا کیا ہے اس کا بھی کچھ اندازہ نہیں ہوتا. چیز ہے کہ اس سے بڑھ کر آپ سے اللہ نے کیا مقامات دیے ہیں ان کا پہچان، اور جو ہمارا معاملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بے وفائی کا، جفاکشی کا ہے، اسی طرح کا معاملہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہے. اس کو بیشتر لوگوں کا اللہ کی پہچان ہی نہیں کہ اللہ کون ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، جس وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے. کسی حاجت مند میں اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے پاس جاتے ہیں. رسول کریم علیہ السلام آپ کی سنتیں، آپ کی احادیث سامنے ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اپنی منمانی کر رہے ہوتے ہیں. پھر بھی آپ کی سنت کو چھوڑ کر اوروں کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے اور اللہ نے کیا کہا. یہ چیز کب ہوتی ہے کہ جب کسی کے دل میں اس شخصیت کا اندازہ ہو کہ وہ کون ہے. سمجھا؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی ذات تو بہت بڑی ہے، حتیٰ کہ آپ لوگوں میں سے نہیں. اگر 10 آدمی بیٹھے ہو، مجھے نہ پتا ہو کہ 10 آدمی کون ہے، میں ان سے بات کروں گا کہ اس طرح کو آپ آدمی، لیکن جب پتا چلے گا کہ میں فلاں آدمی کو بڑا عالم ہے، بڑا اسکالر ہے، تو جیسے مجھے پتا چلے گا فوراً میرا اس کے ساتھ معاملہ بدل جائے گا. ایسے اس کے ساتھ بات چیت کرنے کا انداز میرا بدل جائے گا فوراً. یہ عام آدمی نہیں ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو جانیں کہ آپ کون ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسب نسب کے لحاظ سے دنیا کے لوگوں میں سب سے اونچے حسب و نسب میں پیدا کیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو چنا، اور کنانا میں سے قریش اس قبیلے کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں اللہ نے مجھے پیدا کیا. اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ بچپن سے لے کر ہی اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ خاص عنایت ہوئی. اگرچہ آپ یتیم پیدا ہوئے لیکن اس کے باوجود عام طور پر یتیم بچوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ بیچارے ضائع ہو جاتے ہیں, رول جاتے ہیں, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا, ان کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود یتیمی کے حالت میں پیدا کیا, لیکن اس کے باوجود آپ کی دیکھ بھال, آپ کی نگہداشت اور ان چیزوں پر ایسے اہتمامات کیے کہ جس کے بعد اللہ آتا ہے علم یجدک یتیما فآویٰ. کیا تم کو یتیم نہ پایا تھا تو تم کو ٹھکانہ دیا. پیدا ہوتے ساتھ ہی دادا عبدالمطلب جو مکہ کا سردار ہے, قریش کا سردار ہے, ان کی کفالت 8 سال تک دادا کی کفالت میں رہنے کے بعد چچا ابو طالب کہ جو قریش کے معزز ترین شخصیت تھی ان کی کفالت میں. تو بچپن سے لے کر اللہ نے اس انداز سے آپ کا اہتمام کیا, اور جب جوانی کو پڑھتے ہیں 40 سال کی عمر میں تو نبوت کا مقام ملتا ہے کہ جو نبوت کا مقام بتاتے ہیں تو یہ سبھی انسانوں کو اونچا ہوتا ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. کہ اللہ نے تم پر کتاب و سنت نازل کی اور تم کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے, اور اللہ کا تم پر بہت بڑا فضل رہا ہے. اور صرف نبوت نہیں بلکہ آپ کو نبیوں کا امام بنایا. نبیوں کا امام صحیح مسلم کی حدیث کا فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبیوں کا جو فضیلتیں دی ہیں وہ ایک نہیں کئی فضیلتیں ہیں. پہلے نبی آتا تھا صرف اپنی قوم کے لیے خاص ہوتا تھا. اللہ نے مجھے تمام لوگوں کے لیے, جن انسانوں کے لیے, ابو عجم کے لیے, آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی بنایا ہے. اور اسی طرح کہ آپ کو اللہ نے جو خصوصیتیں دی ہیں اور آپ کو نبوت کا سلسلہ ختم کیا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کہ صرف آپ کو نبی بنایا, نبیوں کا امام بنایا. مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء اکٹھے ہیں, جمع ہیں, اور وہاں پر امام کون کرواتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور معراج کے رات میں ایک, ویسے تو سارے واقعات ہی بڑے آپ کے امتوں کے بنتوں کے, لیکن ایک واقعہ قابل ذکر ہے کہ جب آپ کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, کون سے آسمان کا, کون بتائے گا؟ 6 آسمان کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آپ کی 6 آسمان کا. تو ملاقات کر کے جب چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے اوپر 7 آسمان کی طرف, تو موسیٰ علیہ السلام روتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام روتے ہیں. روتے کیوں ہیں؟ پوچھا گیا ان سے. جبرائیل نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے روتا ہے اس لیے ہوں کہ یہ نوجوان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد میں آئے ہیں اور مرتبہ مقام مجھ سے پوچھا گیا. یعنی حسد کرتے ہوئے, افسوس کرتے نہیں بلکہ رشک کرتے ہوئے, آپ کے اس مقام پر رشک کرتے ہوئے آپ اللہ نے آپ کو کیا مقام کیا ہے. بھائیو, نبی تو موسیٰ علیہ السلام کو آپ کے مقام پر رشک کریں اور ہمیں احساس بھی نہ ہو کہ ہمارے نبی کون ہے. آج ہم اس لیے بیٹھے ہیں آپ کی ہستی کو جانے کہ آپ کون ہیں. تو بات کر رہے تھے کہ اللہ نے صرف نہ کہ آپ کو نبیوں کا امام بنایا, بلکہ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ میں ہر نبی کو بھیجتے ہوئے ہر نبی سے اس بات کا عہد و پیمان لیتا رہا ہوں کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری زندگی میں وہ آخری نبی آ گیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اپنی نبوت چھوڑ کر اس کی نبوت کو اس کو ماننا ہوگا, اپنی شریعت کو چھوڑ کر ان کی شریعت پر چلنا ہوگا اور آپ کی مدد کرنا ہوگا. اور اس لیے آپ سب دیکھتے ہوئے فاروق کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے, پڑھ رہے تھے. آپ کو پتہ چلا کہ تورات کے کاغذات, آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرماتے ہیں ابن خطاب
کے بیٹے اوپر کیا تم ابھی تک میرے بارے میں لاپرواہی کا شکار ہو؟ آپ اللہ کی قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ یہ موسیٰ جو تورات کو لے کے آنے والے ہیں اگر آج وہ بھی زندہ ہوتے ما وسعہ الا ان یتبعنی، اسے بھی میری اتباع کرنے کے ساتھ کچھ چارہ نہ ہوتا، اور تم پھر بھی اس کی کتابیں پڑھ رہے ہو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، اور نازل ہوں گے جب کہ مسلمان کھڑے ہوں گے جماعت کے لیے، اقامت ہو چکی ہوگی، جماعت کی تیاری ہوگی، اس حالت میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ تو جب نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امام جب دیکھے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکی ہیں تو ہم ان کو آگے کرنا چاہیں گے، ان کو آگے کرنا چاہیں گے امامت کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے کہ یہ تم لوگوں کو اللہ نے عزت و اکرام دیا ہے کہ اسے کی امامت کرواؤ، میں تمہارے پیچھے امامت کرتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر نازل ہوں گے اپنی شریعت نہیں چلائیں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلائیں گے۔ بہت بڑا سوق ہمیں یہاں پر حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ نبیوں کو، رسولوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اپنا سکہ چلانے کی اجازت نہ ہو، لیکن ہم اور ہمارے بعض ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی، آپ کی حدیثوں کے ہوتے ہوئے اپنا سکہ چلائیں، کیا خیال ہے؟ ہم یہی سب سیکھنے بیٹھے ہیں آپ کی سیرت سے کہ انبیاء کو اپنی نبوت کا سکہ چلانے کی اجازت نہ ہو آپ کے آنے کے بعد، لیکن کسی مفتی کو، کسی مولوی امام کو اس کو اجازت ہو کہ میرا قول یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں اور ہم ان کی بات کو لیں۔ خیر، یہ تو آپ کی بے برتری تھی، فضیلت تھی نبیوں پر، اور نہ کہ صرف نبیوں پر بلکہ اللہ نے تمام جہانوں پر آپ کو فضیلت دی ہے، تمام لوگوں پر۔ صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، احمد انا سید ولد آدم، کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ بعض آیتوں کے اندر یوم القیامہ، قیامت کا ذکر آتا ہے کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگ، نبی ہوں، رسول ہوں، ولی ہوں، بزرگ ہوں، ان سبھی کے سردار کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اول من یشق والقبر، قیامت کے دن سب سے پہلے قبر کس کی کھلے گی؟ آپ کی کھلے گی۔ اول شافع، اور سب سے پہلے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے جو آپ کو مقامات دیے ہیں، آپ کے دشمن آپ کو گرانا چاہتے، ڈیگریڈ کرنا چاہتے، بہتان لگاتے، الزام تراشی کرتے کہ کسی طریقے سے آپ کی توہین کی جائے، آپ کو نیچے گرایا جائے، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا مقام اونچا کر دیا، آپ کا ذکر اونچا کر دیا۔ دنیا والے جس کو نیچا کرتے رہے کریں، نیچے کرنے والے خود نیچے ہوں گے اور ہوئے نیچے۔ ابو جہل، ابا شیبہ، آپ کے دشمن کٹتے ہیں، ان کی لاشوں کو کنویں میں پھینکا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر بلند ہوتا چلا گیا۔ وہ آزان اس وقت تک آزان نہیں ہے کہ جب تک مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کرے۔ کوئی نماز اس وقت تک نماز نہیں ہے کہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا جائے، بلکہ اس وقت تک وہ اللہ کے دین میں ہی نہیں آ سکتا جب تک وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے کے بعد آپ کی رسالت کی گواہی دے۔ دنیا کے کونے کونے، بلکہ 24 گھنٹوں میں سے کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں کہ جب اس کائنات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند نہ ہوتا۔ اب بتائیے ذرا، ہے کوئی اور ہستی اللہ کی مخلوقات میں سے ایسا؟ 24 گھنٹوں میں سے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب زمین پر کہیں نہ کہیں آزان نہ ہو رہی ہو، اور اس آزان میں اس بات کا اعلان نہ کیا جاتا ہو کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ہے اسراء اور معراج کا واقعہ، بڑی رحمتوں کی نشانی ہے آپ کے لیے، اور اس میں جو کچھ آپ کے ساتھ پیش آیا، انبیاء کے ساتھ اللہ نے کسی سے بات
بات چیت کی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان سے ہم کلام ہوئے, بات چیت کی, لیکن کیسے کی؟ اللہ عرشوں پر ہے, اپنے عرش پر ہے, اور موسیٰ علیہ السلام زمین پر کوئی پر کھڑے. اب بات چیت ہوتی ہے, ڈائریکٹ ہوتی ہے, لیکن فرق ہے کہ رسول کریم علیہ السلام سے بات کرنا تھی, اللہ نے آپ کو خود اپنے پاس بلا دیا. دوسرے الفاظ میں آپ کو ملک کا بادشاہ یا صدر یا وزیر اعظم کسی کو کال کرتا ہے فون پہ, یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ بادشاہ کی کال آئی, کیا خیال ہے؟ بڑی بات اس کے لیے بھی ہے, لیکن دوسرے شخص کو بادشاہ اپنے محل میں بلا کر اپنے سامنے بٹھا کر اس سے بات چیت کرتا ہے. فرق تو ہے بہت بڑا. اگر موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کا کلیم ہونا اس سے کہیں بڑھ کر ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا خلیل ہونا اس سے بھی بڑھ کر ہے. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے مقامات دیے, اللہ نے فرمایا کہ جب تک آپ اس دنیا میں ہو, جب تک آپ کسی قوم قبیلے میں کسی شہر بستی میں ہو, اگرچہ وہ کافر بھی ہو, اگرچہ میرے منکر بھی ہو, تمہارے وجود کی وجہ سے ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا. سابقہ انبیاء کے بارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ انبیاء کے ہوتے ہوئے یہ قومیں تباہ ہوتی رہی, ہلاک ہوتی رہی. وہ اسلام کی آنکھوں کے سامنے بیٹا رکھ دو اور تمہارے سر کے ساتھ اگر کر دو, اور اس طرح بھی باقی قوموں کا حال. لیکن آپ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تم ان کے درمیان ہو, اگرچہ کافر ہیں, بڑے بے ایمان ہیں, لیکن اللہ پھر بھی ان کو عذاب نہیں دے گا. کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اللہ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے, کیا شان ہے, کیا عزت ہے, کہ اللہ کے ہاں آپ کی کیا لاد ہے کہ کافروں کو بھی اللہ چھوڑے ہوئے ان کو بھی عذاب ہی دے گا. کس وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے, یا اور کسی کی ہم کو نہیں ملتا. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں نبیوں کو اللہ نے معجزات دی. موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی عصا دیا, پھینکتے سامنے تھا, سمندر میں مارا تو رستے نکال کے, بہت بڑا معجزہ ہے. لیکن معجزہ کب تک تھا؟ جب تک موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا. ڈنڈا لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی تو معجزہ تھا, ہم کو اور پکڑ لیتا تو معجزہ نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی وہ ڈنڈا لاٹھی رہا, لیکن وہ صرف ایک نشانی کے طور پر کہ ان کی لاٹھی تھی, لیکن اس کا معجزہ سارا ختم ہو گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آپ کے 1450 سال جانے کے بعد بھی آج اسی طرح قائم قیام ہے اور قیامت تک قائم ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن کریم. اگر کسی بات کی دلیل ہے تو اللہ نے آپ کو ہر چیز دینے میں کیا آپ کا اہتمام کیا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام انبیاء بھی, رسول بھی, سبھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. آدم مندون تحت لوائی. آپ مانتے ہیں کہ آدم اور ان کے بعد آنے والے جتنے بھی ہیں سبھی کے سبھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور قیامت کے دن محشر کے میدان میں کہ جب لوگ اس قدر پریشانی, اس قدر سختی تنگی میں ہوں گے, حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ کافر تمنا کرے گا کہ جب اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے لیکن کم از کم اس محشر کے میدان کی سختی سے نکل جائے. اس قدر وہ سخت میدان, اس قدر لوگ ڈھونڈیں گے کہ ان کی سفارش کریں. کس بات کی سفارش کریں گے؟ ان کی اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے اور محشر کے میدان سے ان کی جان چھوٹے. تو جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس, نوح علیہ السلام کے پاس, ایک ایک نبی کے پاس, کہیں گے کہ اللہ کے نبی ہو, فلاں ہو, فلاں ہو, اللہ نے جو ان کو کام کیے ہوئے ان کو یاد دلائیں گے. کہیں گے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. ہر نبی اپنا کوئی نہ کوئی عذر پیش کرے گا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی, مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, یہ اس طرح کی نافرمانی ہوگی. حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنا
میں نہیں کر سکتا. آپ کیوں نہیں کریں گے؟ پہلے نہیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا فرق ہے؟ کیا آپ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تھی کیا؟ ہم دیکھتے ہیں تاریخ جن کے بدل کے ادھکاریوں کے بارے میں آپ نے فیصلہ کر لیا تھا جو اللہ تعالیٰ کو، اللہ نے اس کو تبدیل کیا اور بھی ساتھ چیزیں بڑھتے ہیں. تو غلطیاں تو ہیں ظاہر، لیکن وہ غلطیاں تو پہلے سے ہی معاف ہو چکی ہیں. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اس حدیث سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ مقام کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے. ساتھ انبیاء کی غلطیوں کے بارے میں اللہ نے پہلے سے کوئی اعلان نہیں کیا کہ تمہاری غلطیاں معاف ہیں. صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام ملا کہ اللہ نے پہلے سے آپ کے پہلے آپ کے سب کو معاف کر دیا. اور جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹانے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جنت کا خازن ویسے اس کا نام اگر آپ سے پوچھا جائے بتا سکیں گے؟ جنت کا خازن، جنت کا پہریدار، اس کا نام ویسے معلومات دے دیجیے. اور جہنم کا مالک، جہنم کے یاد رکھیے لیکن جنت کے یاد رکھیے. رضوان مالک جنت کا جو خازن ہے اس کا نام رضوان ہے. پوچھے گا کون ہے؟ آپ مانیں گے کہ محمد ہے تو کہے گا کہ آپ ہی کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جنت کا دروازہ کھولو. آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا. سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے آپ ہیں اور جنت میں سب سے اونچا مقام پانے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم آزان کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں. کیا دعا ہے؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. کیا معنی؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ آتا ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک مقام ہے کہ جو اللہ کے کسی ایک ہی بندے کو ملے گا اور میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ میں ہوں تو جو میرے لیے اذان کے بعد یہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے میری سفارش بات جو ہے اس کو حلال کر دیتا ہے. تو جنت میں بھی سب سے اونچا مقام آپ ہی کا. پتہ کیا چلا؟ ویسے تو آپ کے مقامات یہ نہیں سن، اس پر بڑی بڑی کتابیں ہیں. علامہ سیوطی کی کتاب ہے الخصائص الکبریٰ کے نام سے. کیا معنی؟ کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص جو آپ کو اللہ نے فرمائے دی ہیں تمام نبیوں سے ہٹ کر ان کا بیان ہے. تینوں کی کتاب اور بہت بڑی فکر کے بیان ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس ہوتا چھوٹا ہے صرف ان چند چیزوں کو بیان کر کے ہم جاننا چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کون ہے، اللہ نے آپ کو کیا شان اور کیا مقام عطا کیا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. لیکن یہ مقام کیا صرف آپ کے لیے ہے یا اس کا ہمارے ساتھ بھی متعلق ہے؟ کیا خیال ہے کہ کسی کا باپ بڑے کسی عہدے پر ہو، بڑا معزز ہو تو کیا اولاد اس کی توہین ہوتی ہے؟ پھر اگر باپ بڑا معزز ہو تو اولاد کی بھی اسی انداز سے دیکھا جاتا ہے. اگر کسی کا استاد بڑا ہی کسی اونچے درجے کا ہو تو شاگردوں کو اسی انداز سے دیکھا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ نے اس عظیم نبی رسول علیہ السلام کی وجہ سے اس امت کو جو انعامات دیے ہیں وہ اس کو چلے جائیں. اگر امت کے انعامات بہت بڑے ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن چند چیزیں ذکر کریں گا کہ سب سے پہلے تو اللہ نے اس امت کو خیر امت بنایا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ بہترین میرے اور آپ کے اندر تو نہیں، ہم تو گنہگار انسان ہیں. بہتری کہاں سے آئی ہے؟ اسی عظیم نبی کی وجہ سے. اور فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری امت عمل ان کے تھوڑے ہیں لیکن اجر ان کا زیادہ ہے. اور آپ کو اس کے بارے میں یہ ذکر کرتے سے بات سنتے ہیں کہ کسی نے کسی کو کام لگایا، کام کرنے والے صبح سے لے کر دوپہر کا دور تک کام کیا، آدھا دن کام کیا.
اور چھوڑ دیا، اور دوسرے کو کام پر لگایا، اس نے زور سے ایک اثر کا کام کیا اور چھوڑ دیا، تیسرے کو کام پر لگایا، اس نے اثر سے لے کر مغرب تک کام کیا۔ اب جب وہ جو مالک تھا مزدوری دینے لگا، اس نے پہلے آدھے دن کی مزدوری دی، فجر سے دور تک جو کہ آدھا دن کام تھا، دوسرے کو اس نے دی زور سے اثر تک، اور تیسرے کو پورے دن کی مزدوری دے دی۔ اب پہلے دونوں نے اعتراض کیا کہ بھی کام تو صرف تھوڑا سا کیا ہے، اصل سے مغرب تک کیا ہے، اور صبح فجر سے لے کر زور تک کام کرنے والا کا کتنا لمبا کام ہے، مزدوری مجھے تھوڑی بھی اس کو زیادہ کرتی۔ تو مالک کہنے لگا کہ میں تمہیں پورا ہاتھ دے دیا، ہاتھ کو مل گیا بس ٹھیک ہے۔ دوسرے کو پوچھا اصل سے زور سے اثر تک کی مزدوری تمہیں مل گئی، اعتراض کا کوئی موقع تو نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ میری مرضی ہے کہ میں جس کو چاہوں پورے دن کے لیے دوں، جس کو چاہوں تھوڑی دوں۔ آپ باتیں کہ میری عمر کے بھی حال ہے، عمریں کتنی ہماری 50 سال 60 سال 70 سال ہو جاتی، کبھی کبھی سے تھوڑا آگے بڑھ جاتا ہے، تو 60-70 سال میں کیا عمل کریں گے، کتنے عمل کریں گے؟ اور پہلے کتنی عمریں تھیں؟ 1000-2000 سال، تو 2000 سال پانے والے اس کا اجر تھوڑا ہے، اور آپ 50-60 سال پانے والے کا اجر تھوڑا ہے۔ یہ بھی اس عمر کی فضیلت ہے، اور اسے باتیں سے مسلم کی حدیث ہے کہ ہم اگرچہ زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں آئے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے جن کا حساب پہلے ہوگا، اور سب سے پہلے ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ مقام بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور آپ آتے ہیں کہ قیامت کے دن میں وہ ہوں گا کہ جس کے سب سے زیادہ پیروکار ہوں گے۔ اسے حدیث میں آتا ہے، آپ آتے ہیں کہ میں جب معراج کی رات جاتے ہیں، آپ کو نبی دکھا جاتے ہیں، آپ آتے کہ نبی دیکھا، اس کے ساتھ ایک آدمی ہے، دوسرے کے ساتھ 2 آدمی ہیں، کسی کے ساتھ 10 آدمی ہیں، تھوڑے زیادہ، حتیٰ کہ میں جب دیکھا تو مجھے بہت بڑی جماعت دکھ رہا ہے، میں نے سمجھا کہ شاید میری امت ہو۔ تو آپ کو کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے۔ آپ دوسرے افق کی طرف دیکھیے، آپ جب دوسرے افق پر ڈھالتے ہیں تو اور بہت بڑی جماعت نظر آتی ہے۔ آپ کو فرمایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور ان کے ساتھ ان کے علاوہ 70,000 وہ لوگ ہیں کہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ 70,000 لوگ کہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اب یہاں پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا شفقت مہربانیاں ہیں، یہ ہمارا ایک موضوع ہے جس کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے تفصیل ہے کہ اس امت کے ساتھ آپ کی کیا شفقت مہربانیاں ہیں۔ اسی میں سے ایک یہ کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ میری امت کے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، آپ کے دل میں تمنا آتی ہے کہ کاش کی تعداد زیادہ ہو، کاش کے بغیر حساب میں جانے والے زیادہ ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کی تعداد بڑھا دے۔ اللہ نے کتنی بڑھائی؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور کر دیے، 1000 کے ساتھ 70,000 اور کر دیے۔ اس کو کیلکولیٹ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ 4 ارب 90 کروڑ کے قریب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ہیں، اور جس کے پیچھے آپ کی دعائیں ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جنت والوں کے 120 صفحے ہیں کہ جس میں سے 80 صفحے آپ سب کی امت کی ہیں۔ یہ بھی اگر اصل مقام کس کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ اللہ نے آپ کو کیا مقام عطا کیا، اور اس طرح سے اللہ نے آپ کی امت کے ساتھ جو آسانیاں کی، بالحنیفیت السمح، صاحب کا شریفوں کو دیکھیں کہ سختیاں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے بشر کی پوجا کر لی، اللہ نے کیا حکم دیا؟ توبہ کرو۔ توبہ کیسے کرنی ہے؟ کیا صرف اللہ بخش دے بس؟ نہیں، ایک دوسرے کی جانیں مارو، ایک دوسرے کی گردنیں مارو۔ قرآن اٹھا کر دیکھیں،
ایک دوسرے کو قتل کرو، تب پتہ چلے گا کہ تم توبہ کر رہے ہو۔ اور روایات میں آتا ہے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی ان کو قتل کرتے ہیں جنہوں نے کی تھی، اور حتیٰ کہ بہت بڑی تعداد بڑی سڑک ختم ہو جاتی ہے، اور موسیٰ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ مر جائے سارے تھے، پھر کہیں جا کر آپ کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور ہم مزید کو گناہ کر لیں، غلطی کر لیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ آپ گناہ کر لیا ہے، غلطی کر لیا ہے، تو نماز پڑھ لو، تو نیکی کر لو، اللہ کو اس نیکی سے تمہاری گناہ اٹھا دے گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ۔ اے میرے صلاح میرے بندوں سے کہہ دو کہ جو بہت بڑے گناہ کر چکے، حدوں سے گزر چکے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ صرف ضرورت ہے اللہ کے سامنے جھکنے کی، ندامت کرنے کی، اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کی، اللہ توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ اگر یہ بھی اللہ نے انعام دیا ہے تو اس امت کو دیا ہے، اس بات کو ہم تو کریں گے۔ تو اور بہت سی چیزیں تھیں اس امت کے حوالے سے، یہ بھی چند چیزیں اور صرف چند جھلکیاں جو میں نے سرچ کیا ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے انعامات اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ جسے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کس نبی کی امت ہے، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کون ہے، ان کی شان، ان کا ادب، ان کے مقام کیا ہے، تاکہ وہ جانیں، ان کی حیثیت کو پہچانیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، کہ یقیناً تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ اب وہ نمونہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم آیت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مانا بھی جانتے ہیں، لیکن جب تک آپ کی سیرت نہیں جانیں گے، آپ کے اخلاق و کردار کو نہیں جانیں گے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور آپ نمونہ ہماری کس چیز میں ہیں؟ کیا صرف نماز کے طور طریقے میں؟ کیا صرف روزہ رکھنے میں کہ ہم نے کیسے کرنا ہے؟ حج کے مناسک ادا کرنے میں؟ اللہ نے آپ کو ہمارے نمونہ بنایا ہے، زندگی کے، دین کے، دنیا کے ہر شعبے میں، ہر پہلو میں۔ ہم یہاں پر بھی معمولی سے آپ کی سیرت کا پہلو جاننا چاہیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کیا تھے، آپ کے اخلاق کے بارے تھے کہ جن کے اخلاق کی خود اللہ تعریفیں کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ بہت عظیم اخلاق پر فائز ہو۔ اب عائشہ سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ فرماتی ہے کان خلق قرآن پڑھتے ہو، جو قرآن میں دیکھتے ہو، اللہ نے جو حکم دیا ہے، جو تعلیم دی ہے، جو ادب سکھایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ یہ آپ کا اخلاق ہے، اور یہ اخلاق و کردار یہی حقیقت میں قیامت کے دن سب سے بھاری چیز ہے۔ نبی کی مسئلہ باتیں ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے تراز اس کے میزان میں اگر کوئی سب سے بھاری چیز رکھی جائے گی تو وہ کیا ہے؟ وہ اچھا اخلاق و کردار ہے۔ اور آپ مانتے ہیں کہ قیامت کے دن اسے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو اچھے اخلاق و کردار کا مالک ہوگا۔ ہمارے شیخ مسلم فرماتے ہیں کہ اخلاق بندوں کے ساتھ بھی ہے اور اخلاق اللہ کے ساتھ بھی ہے۔ ہم عموماً جب اخلاق کی بات آتی ہے تو یہ کہ بندوں کے ساتھ معاملہ ہے، ہاں ٹھیک ہے بندوں کے ساتھ معاملہ بھی اخلاق ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ کے ساتھ معاملہ یہ بھی اخلاق میں سے ہے۔ تو ہم جاننا چاہیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ اخلاق کیا تھا، اللہ کے ساتھ اخلاق کیسا تھا کہ اللہ نے آپ کو اتنے بڑے انعامات دیے اور اس قدر آپ کو بڑے بڑے مقامات سے نوازا ہے، آپ کا اللہ کے ساتھ اخلاق کیسا تھا؟ سب سے پہلے تو اللہ پر یقین، اللہ پر وہ توکل، اللہ پر وہ ایمان کہ جو دنیا کے لیے مہمان ہے، قدم قدم پر بہت سے موقعوں پر غارے فور میں آپ کے دشمن کھوج نکالتے غار کے منہ آ کھڑے ہوئے،
صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا مشرکوں کے سامنے کھڑے ان کی ٹانگیں کون ہمیں نظر آ رہے تھے. وہ صدیق نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، یہ تو آگے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا. تب وہ پریشان ہوتے ما ظنك يا ابا بکر باثنين اللہ تعالی. ابو بکر تم دو کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ میرا بھی آپ کا بھی اللہ کا ایمان ہوتا ہے، لیکن ذرا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ مشکلات کے وقت میں ہمارا ایمان کہاں ہوتا ہے. اسی ہجرت کے سبب میں ہی اللہ کے بعد پر یقین کیا ہے اس کی نشان ہے. اسی ہجرت کے سبب میں جا رہے ہیں اور مکہ والے آپ کے دشمنوں کی طرف سے اعلان ہو چکا کہ جو بھی آپ کو لائے گا کسی حالت میں بھی اس کو 100 اونٹوں کا انعام ملے گا. اب دوڑے لگی مکہ والوں، لوگوں کی دوڑے لگی آپ کے پیچھے. انہیں میں سے ایک دوڑ لگاتا لگاتا آپ کے پیچھے پہنچا جس کا نام ہے سراقہ کے بارے میں. وہ بھی گھوڑا دوڑا تک پہنچ گئے. علماء واقع ہے، خیر آپ سے جب بات چیت ہوتی ہے آپ کہتے ہیں سراقہ تو گھوڑے دوڑا کے مجھے پکڑنا چاہتا ہے، تیرا کیا حال ہوگا کہ جب تجھے کسرا کے کنگن پہنا جائے. کسرا کے کنگن، کسرا کو میرے اور آپ جیسا بات نہیں. ایران کی 1000 سالہ ساسانی سلطنت کا بادشاہ، اس وقت کی سپر پاور سمجھا تھا، اس کا بادشاہ، اس کے کنگن چوری کر کے لائے تھے. کیا خیال ہے؟ نہیں، فتوحات ہوگی، اسلام غالب ہوگا اور کسرا گرے گا، اس کی سلطنت گرے گی اور کسرا کے زیورات مسلمانوں کے ہاتھ لگیں گے اور سراقہ کو پہنے گا. سراقہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ یہ کیسی بات ہے کہ جان بچانے کے لیے غاروں میں چھپتے ہوئے ہجرت کے آپ کو راستہ دکھائیں گے. ہمارا امام کی ملک ہے، آخری دن میں آپ سے رسم کی پوری بایوگرافی آپ کو سلائڈ میں اسکرین پر دکھائی جائے گی. اس میں آپ کو ہجرت کا راستہ دکھائیں گے کہ کس طرح آپ عام رسموں سے ہٹ کر جاتے رہے. اس راستہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ کیسی بات، عجیب سی بات ہے کہ غاروں کو چھپ چھپ کر رستے بدل بدل کر جان بچا کے بھاگ رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے کسرا کے کنگنوں. یہ باتیں اسی کو سمجھ آتی ہے کہ جس پر ایمان ہوتا ہے، جس کے پاس ایمان ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے بعد پر سچا ایمان. تو یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق. موسیٰ علیہ السلام سمندر پر پہنچ گئے، پیچھے فرعون آ گیا، بنی اسرائیل نے کہا کہ مارے کے پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان معی ربی سیہدین، کہ میرے ساتھ وہ رب ہے کہ جو یہاں پہ رفتہ نہیں کرے گا. اچھا، یہاں پر ایک قابل اور پتہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ معیہ، میرے ساتھ، یعنی کہ ہمارے ساتھ. لیکن آپ سب سے کیا ہوگا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ. کس کے ساتھ؟ آپ کے اور ابو بکر کے، کہ جس سے ابو بکر کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر کا بھی مقام کیا ہے، کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کی وجہ سے اللہ ان کے ساتھ ہے. اور پھر ابو بکر کے اوپر کو اگر کان بازی کرتا ہے تو اس کو پھر اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کون ہے. تو خیر بات کر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ تعلق، یقین اور ایمان. اور اگر کہیں پر بھی شرک کا شائبہ تک بھی پیدا ہوگا اس کو گوارا نہیں کرتے. لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے لوگوں میری شان کو اس انداز سے نہ بڑھا دینا جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھا دیا. انما انا عبد اقول عبد اللہ ورسولہ، تو میں کس کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے آخری نصیحت آپ کی کیا تھی؟ دہشت اور دوسرے صحابہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس بات کی تبلیغ کرتے کرتے گئے کہ کہیں تم میرے ساتھ وہ کام نہ کرنا کہ جو سابقہ امتوں کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا، سابقہ نبیوں کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا، ان کی قبروں کی پوجا شروع کر دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ہر اس چیز سے بچانے کی کوشش کی کہ جس میں شرک
اللہ کے ساتھ تعلق عبادت کے اندر آپ کا عبادت کس قدر ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا کہ رات کو تو آپ کے لبے سے آپ ہوتے یا مزمل قم اللیل الا قلیلا کہ جب روڈ والے رات کو کھڑے ہو اللہ کی بارگاہ میں سوائے کچھ حصے کے اور دن کے وقت بھی آپ کی لمبی عبادت فرماتی ہے کہ آپ اتنا بڑا کتنا لمبا کھڑے ہوتے کیا کرتے کہ آپ کے پاؤں سوکھ جاتے ہیں. آپ کو جب کہا جائے کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہو کہ جب کہ آپ کے پہلے گناہ سے پہلے آنے سے بھی میرا معاف ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ کروں؟ اللہ کی وہ عبادت کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جس کے ہم قریب تک نہیں پہنچ سکتے. ایک رکعت کے اندر 5 پارے سے زیادہ کی تلاوت کر رہے ہیں ایک رکعت کے اندر اور دن رات اللہ کے دین کی خاطر آپ کی یہ عبادت اور دن رات اللہ کے دین کی دعوت اس کی تعلیم اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد اور دعوت کے میدان میں دیکھو گا کہ آپ سے سن کے کیا قربانی ہے کہ آپ کی کوششیں ہیں لوگوں کو ہدایت دلانے کی اپنے دشمنوں کو آپ کے خون کے پیاسے کو کس طرح کوشش ہے آپ کی کہ کسی طریقے سے ایمان میں ہے کسی طریقے سے جہنم سے بچ جائے. ولا تحزن علیہم کما كان آخر کیوں مبتدا ہوتا ولا تذهب نفسك عليهم حسرات کہ نبی علیہ السلام اس دن کے اوپر آپ حسرت نہ کرو ایمان نہ لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين کیا آپ اپنے آپ کو بھولوں کر باہر بیٹھو گے کہ ایمان نہ لے یعنی آپ کی اس طرح کوشش اور حرص کہ کسی طریقے سے لوگ اسلام قبول کر لیں ایمان لے آئے جہنم سے بچ جائیں. اور آپ باتیں ہیں کہ میری اور تمہاری مثال اس طرح کی ہے کہ جس طرح کسی نے آگ جلائی اور پروانے پتنگے آ کر اس میں گرتے ہو آگ میں ایسے ہی تم کے گناہ کر کر کے گرتے ہو آگ میں اور میں تم کو پیچھے سے پکڑ کر آگ سے نکالتا ہوں. اس وقت میں سراسان کے لوگوں کے ساتھ کیا بازاروں میں دعوت گھروں میں دعوت انفرادی دعوت اجتماعی دعوت. اب بعد جیل میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے ابا کے ساتھ مکہ چھوٹا بچہ تھا کہتا مکہ میں گیا دیکھا ایک آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ تفلحون کہہ لو لا الہ الا اللہ کہہ دو پھر آپ آ جاؤ گے. پیچھے پیچھے اس کے ہاتھ پتھر مار رہا ہے اور ساتھ کہتے ہیں کہ جھوٹا ہے اس بات میں. میرے ابا سے پوچھا کیا معاملہ ہے کہتے میرے ابا نے بتایا کہ آگے جو جا رہا ہے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں رسول ہوں اور یہ پیچھے اس کا چچا ہے تو جو اس کو پتھر مار رہا ہے اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس بات کو دعوت کا یہ انداز. لوگ آتے حج کرنے کے لیے آپ ان کے خیموں میں جاتے قبیلوں کے اور جا کر ان کو بتاتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. یہ قریش کے لوگ مجھے منع کرتے ہیں کون ہے تو مجھے بنا دے تاکہ میں اللہ کے پیغام کو پہنچا سکوں. ان کا دل نکالتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ تمہاری قوم نے تم کو رد کر دیا ہے تو تم کو نہیں. اس انداز کا انداز ہے کام و تشریح اس انداز کی طرح طرح کی اذیتیں آپ کے ساتھ سبھی کس لیے ہے اللہ کے دین کے ساتھ لوگوں کی خیر و بھلائی کے لیے. اور اگر جہاد کے میدان میں آتے ہم تو جہاد کے میدان میں بھائیوں ہم کو صرف مدینہ کے 10 سالہ زندگی ہے مدینہ کے 10 سالہ جو آپ کا عرصہ تھا اور کتنے جگہ آپ نے خود لڑی کتنے غزوات ہیں غزوات اس کو کہتے ہیں کہ جس نے آپ نے خود قیادت کی کتنے غزوات آپ نے چاہتے ہیں ہمیں کچھ سین پڑا کریں زیادہ تفصیل نہیں کم سے موٹی موٹی معلومات 27 غزوات ہیں کہ جس میں آپ نے خود قیادت کی 10 سال یعنی آپ ایوریج نکالیں گے تو ہر سال 3 غزوے 3 جنگیں اور بعض اوقات ایک جنگ جو ہے کئی مہینوں پر ہوتے ہیں. تبوک مہینہ جانے کا سفر مہینہ آنے کا سفر اور وہاں پر بھی 20 دن کیا 3 ماہ کے قریب تو 27 غزوات آپ کو خود لڑے
بھیجے کیوں؟ خود کیوں نہیں گئے؟ اس کا بھی آپ نے جواب جیسے بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ باتیں ہیں اس اللہ کی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے ان غریب مسلمانوں کا احساس نہ ہو کہ جو غریب ہونے کی وجہ سے وہ خود تیاری کر سکتے ہیں، سواری ان کے پاس نہیں، اسباب ان کے پاس نہیں، اور نہ ہی میرے پاس وسائل ہیں کہ وہ سواری دے سکتے ہو دے سکتے، اس وجہ سے وہ جہاد میں جا نہیں سکتے۔ جب جا نہیں سکتے تو کیا ہوتا ہے؟ بیچارے پھر حسرت افسوس سے اٹھتے ہیں، وہ لوٹتے ہیں گھروں کو، منتفی و آئین دم، اللہ مانتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو کے بہہ رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اللہ یجد ما ينفقون، کہ ان کے پاس کیوں نہیں آ سکتا مال کہ وہ بھی جہاد پر جا سکتے۔ حضرت ان کو افسوس کہ کیوں سے پیچھے رہ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطرداری کے لیے، ان کا دل رکھنے کے لیے لشکر بھیج دیتے تھے، خود بات کو آپ جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد 100 سے اوپر چل گئے، آپ نے خود بھی لڑی اور لشکر کافی بھیجے، صرف 10 سال کا عرصے میں۔ کیا معلوم ہوتا ہے یہ نبی کون ہے؟ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل سب سے بڑا کردار کیا ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے قربان ہے کہ وہ جہاد جس کا نام بھی لینا ہمارے لیے مشکل لگتا ہے، سوچنا بھی اس کے بارے میں ڈرتے ہیں کہ سوچا بھی تو شاید کہیں کوئی معاملہ نہ خراب ہو جائے، لیکن آپ سے کا فرمان ہے کہ جس نے نہ جہاد کیا اور نہ اس کے بارے میں اس کے دل میں کچھ جذبات تھے، جب بھی موت آئی اس کی معاف ختم ہو گئے۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھے ہو، اس نبی کا اللہ کے دین کی خاطر قربانی دینے کا انداز کیا ہے، اور اسی طرح سے آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق، دنیا سے کنارہ کشی، دنیا سے بے رغبتی۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کھجور کی چٹائی پر، پیروں پر نشان پڑ گئے، عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ آپ کے لیے بہت حصہ بنا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ مالی دنیا، میرے دنیا سے کافی کیا ہے، ما انا الا کراکب، میں تو وہ مسافر ہوں، وہ راہگزر ہوں جو چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے تھوڑا آرام کرتے اپنے منزل کو چل دیتا ہے۔ میرے دنیا سے تعلق کیا ہے؟ ضرورت ہے اس چیز کو پڑھتے ہوئے اپنا مجاہدہ لینے کی کہ ہماری اس دنیا کے ساتھ کیا امیدیں، کیا تعلق ہے۔ نبی کریم جہانوں کے امام، نبیوں کے سردار کا گھر ہے، اور گھر کا حال کیا ہے؟ عائشہ فرماتی کہ 2 مہینے گزر جاتے گھر میں سوائے پانی کھجور کے اور کچھ نہیں رکھا ہے۔ عمر فاروق آپ کے گھر میں آتے ہیں، چھوٹا سا حجرا، چند فٹ کا صرف، اور مجھے نظر ڈالتے دوڑاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ آتے ہو کیوں روتے ہو؟ تو ہم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے و کسریٰ دنیا کے بادشاہ سونے چاندی نعمتوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، اور آپ نبیوں کے امام، جہانوں کے امام ہو، اور آپ کے گھر کا یہ حال کہ گھر میں کچھ چیز نہیں۔ آپ باتیں اور کسی شخص میں ہو کہ دنیا تو ہماری ہے، یہ دنیا ان کے لیے ہے جن کی باتیں کر رہے ہیں، دنیا ہمارے لیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود پیشکش دی تھی کہ چاہو تو آپ کو نبی کو نبوت تو دی ہے، رسالت تو دی ہے، چاہے تو آپ کو 7 بادشاہ بھی بنا دیں، ملک بھی بنا دیں، پیشکشیں ہوتی ہیں، چاہے تو اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، لیکن جب دل میں دنیا نہیں ہوتی تو دل چیزوں کی طرف آپ نے توجہ نہیں جاتے۔ ہمیں ضرورت ہے آپ کے سیرت کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے اپنا جائزہ لینے کی کہ ہم بھی کیا اسی طرح سے خیر آج میں کافی لگتا ہے کہ آپ تھک رہے ہیں۔ یہ تھا اللہ کے ساتھ آپ کا اخلاق کرنا، اس کے ساتھ، اس کے بعد بندوں کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ آپ کا اخلاق کیا ہے کہ جو ہماری بہترین نمونہ ہے۔ ویسے تو اللہ کے ساتھ بھی آپ کا اخلاق یہ معاملہ، لیکن بندوں کے ساتھ کیونکہ ہم آپ سمجھتے ہیں کہ نماز ہوگا، حج ہوگا، بس یہ دین ہے، لیکن دین بھائیوں سے اتنا نہیں ہے، دین اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ دین اللہ کے ساتھ بھی معاملہ ہے، بندوں کے ساتھ بھی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندوں کے ساتھ کیا شفقت، مہربانیاں،
کیا اخلاق و کردار تھے حقیقت میں بولے واقعی ایسی مثالیں ہیں کہ جو انسانی تاریخ میں شاید آپ کو ملے. تو انشاءاللہ آپ کل کی وجہ سے اسی سے شروع کریں گے کہ رسول کریم علیہ السلام کا بندوں کے ساتھ کیا اخلاق و کردار تھا, کیا آپ کا نمونہ تھا, تاکہ یہ سیرت ہم پڑھ کر اپنے اندر دیکھ سکیں کہ ہم ہمارا اور آپ سے کا موازنہ کریں کہ ہم اور آپ کہاں پر ہیں. بارک اللہ